یقین رکھیے کہ انسان کے حق میں تمام فیصلے اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، چاہے سبب کوئی بھی بن رہا ہو۔ اچھے کاموں کے لیے اچھے لوگوں کو چنا جاتا ہے، برے کاموں کے لیے برے لوگ سبب بنتے ہیں۔ بندہ مومن کے لیے اللہ کے ہر فیصلے میں خیر و بھلائی ہی ہوتی ہے، چاہے نظر کچھ بھی آ رہا ہو۔ اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 کا مطلب ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ اس حدیث پاک پر سختی سے عمل کیجیے۔ بندہ مومن کے لیے ہر حال میں بہتری ہی بہتری ہے کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب نعمت آتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ یوں وہ ہر حال میں اجر عظیم جمع کرتا رہتا ہے اور ترقی کرتا رہتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم خالق و مالک نہیں بلکہ مخلوق اور بندے ہیں۔ اگر ہر شخص اپنی مرضی چلائے گا تو کارخانہ قدرت کیسے قائم رہے گا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتا تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا۔ اپنی خواہشات کو اپنے رب کے تابع کیجیے۔ رب کو اپنی خواہشات پر پابند نہ کیجیے کہ جو میں نے چاہا اللہ وہ کرے، بلکہ جو اللہ چاہیں میں وہ کروں، کیونکہ یہ دنیا ہے جنت نہیں۔ جنت میں آپ کی چلے گی، وہاں لاڈ پیار ہوگا، یہاں تو امتحان ہو رہا ہے، ممتحن کی ہی ماننی پڑے گی۔ اللہ کے ساتھ حساب کتاب نہ کیجیے کہ میں نے وہ کیا تو اللہ یہ کرے، جب اللہ وہ کریں گے تو میں یہ کروں گا، میں نے اتنی بھلائی کی تو اللہ بھی مجھے اتنا صلہ دیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے جو آپ پر اپنی بے شمار نعمتیں کی ہیں ان کی کچھ فہرست بنائیے، اس کے ساتھ جو آپ کو مسائل درپیش ہیں ان کی فہرست بھی تیار کیجیے، پھر موازنہ کیجیے۔ یقیناً اللہ کی نعمتیں بہت غالب ہوں گی۔ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کبھی نہ کیجیے۔ ہر جاندار کی تقدیر و عمل اور اللہ کے ہاں اس کا معاملہ جدا جدا ہوتا ہے۔ لہٰذا مطمئن اور پرسکون رہیے، اپنی تقدیر پر راضی رہیے اور صبر و شکر سے زندگی گزارتے رہیے۔ جو کر سکتے ہیں بس وہ کرتے رہیے۔ اپنے آپ کو عمل و خدمت خلق میں کھپائیے، صرف مالک کی رضا کے لیے، اور پھر مزے اڑائیے۔